السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا باپ ایک بہت حسین لڑکی گھر کے کام کاج کے لیے لے کر آیا جو بہت کم عمر تھی۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ اب میں ہر وقت اس کے قریب رہنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے خفا خفا رہتی تھی۔ ایک دن میں نے اس کو کہا، مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے کہا، آج رات کو میرے کمرے میں چھپ جاؤ، پھر اپنا فیصلہ کرنا۔ میں اس کے کمرے میں چھپ گیا۔ جیسے ہی رات کے 11 بجے تو میرا باپ کمرے میں آیا اور پھر میری روح لرز گئی، کیونکہ ابا نے دروازے کی کنڈی چڑھا کر دروازہ کھولتے ہی میری پہلی نظر اس لڑکی پر پڑی تھی، جسے دیکھ کر میں ایک دم حیران رہ گیا۔ وہ کوئی 16-17 سال کی خوبصورت اور جوان لڑکی تھی، جو اپنے دوپٹے میں نظریں جھکائے میرے سامنے کھڑی تھی، اور اس کے چہرے پر ایسی روشنی تھی، ایسی خوبصورتی تھی کہ بس میرے لیے پلکیں جھپکنا مشکل ہو رہا تھا۔ لیکن اس کے پیچھے کھڑے میرے ابا نے مجھے گلا کھنکار کے جب اپنی طرف متوجہ کیا تو میں ایک دم ہی شرمندہ ہو گیا۔ فوراً سے راستہ چھوڑ دیا۔ ابا اس لڑکی کو لے کر اندر آئے، کہنے لگے، یہ نور بانو ہے، آج سے یہ ہمارے گھر میں رہے گی۔ تمہاری اماں کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، اسی لیے میں گھر کے کام کاج کے لیے اسے لے آیا ہوں۔ ابا کی بات سن کر میں حیران ہوا۔ کام کاج کے لیے ایک ملازمہ ہمارے پاس پہلے سے تھی، تو پھر مستقل طور پر ایک لڑکی کو لا کر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابا نے شاید میرے چہرے کا سوال پڑھ لیا تھا۔ کہنے لگے، رحمت بی بی بھی آئیں گی، وہ صفائی وغیرہ کر کے چلی جائیں گی، اور نور تمہاری اماں کا خیال رکھے گی۔ ان کی دوائیں وغیرہ اور کھانا پکانے کی ذمہ داری نور بانوں کے سر ہوگی۔ اتنی جوان اور حسین ملازمہ کو دیکھ کر میں حیران ہی رہ گیا تھا۔ ابا کہنے لگے، رحمت بی بی تو بس سرسری کام کرتی ہیں، ان کے کام میں صفائی بھی نہیں ہے، پھر تمہاری اماں کو بھی مستقل دیکھ بھال کی ضرورت ہے، اس لیے میں نور بانوں کو لایا ہوں، تاکہ تمہاری تنہائی بھی نور بانوں کو کچھ دور ہو سکے اور یہ خاص ان کا خیال بھی رکھ سکے۔ یہ کہہ کر ابا نور بانوں کو ایک چھوٹے خالی کمرے میں لے گئے، جس میں ہم ایکسٹرا سامان رکھ دیا کرتے تھے، اور پھر ابا نے وہ کمرہ نور بانوں کو دے دیا تھا اور مجھے حکم دیا تھا کہ ضرورت کا جو بھی سامان نور بانوں کو چاہیے وہ لا کر دے دو، کیونکہ اس کمرے میں ایک چارپائی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، البتہ کچھ کاٹ کباڑ موجود تھا، اور ابا نے مجھے وہ سب پھینکنے کا کہہ دیا تھا۔ میں نے نور بانوں سے پوچھا اور کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ مجھے بتا دیں، لیکن نور بانو نے صاف انکار کر دیا کہ اسے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی جس میں شاید اس کے کپڑے اور سامان وغیرہ تھا۔ اس نے اسے ایسے ہی ایک طرف رکھ دیا۔ اس کے بعد ابا نے اسے اماں سے بھی ملوا دیا تھا۔ اماں کافی سالوں سے بستر پر پڑی تھی، کینسر کی بیماری سے لڑ رہی تھی۔ انہیں واقعی کسی سہارے کی ضرورت تھی، کیونکہ گھر میں کوئی لڑکی نہیں تھی، میں اکلوتا بیٹا تھا، اور ابا سارا سارا دن گھر سے باہر رہتے تھے۔ میرے ابا بہت نیک انسان تھے، مدرسے وغیرہ میں عربی پڑھایا کرتے تھے، اور اسی سے ہمارا گزر بسر ہوتا تھا۔ ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ ہم مستقل طور پر ایک نوکرانی کو افورڈ کر سکتے۔ اسی لیے جب ابا نے بتایا تھا کہ نور بانو یہیں رہے گی تو میں حیران رہ گیا کہ ابا اسے یا اس کے گھر والوں کو پیسے کیسے ادا کریں گے، لیکن ہمیشہ سے ہی گھر کے معاملات ابا کے ہاتھ میں رہے تھے، اسی لیے میرے یہ سب پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اگر ابا نے نور بانو کو رکھا تھا تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی رکھا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں خاموش رہا۔ 1-2 دن میں ہی نور بانو گھر کا کام اچھی طرح سمجھ گئی اور پھر بہت دل لگا کر کام کرنے لگی۔ وہ بہت سیدھی سادی سی لڑکی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی، نظر جھکا کر رکھتی، اماں کو وقت پر دوائیاں دیتی اور ابا کی چیزوں کا بھی خوب خیال رکھتی۔ اس کے آنے سے گھر کا ماحول کافی بہتر ہو گیا تھا اور وقت پر سارے کام کاج ہونے لگے تھے۔ اس نے تو رحمت بی بی کی جگہ بھی سنبھال لی تھی۔ رحمت بی بی ہمیشہ آدھا آدھا دن لگانے کے بعد ہمارے گھر آیا کرتی تھی، جبکہ نور بانو صبح اٹھتے ہی صفائی کا کام بھی کر دیتی تھی۔ پہلے پہل تو ابا نے نور بانو کو سمجھایا
کہ یہ رحمت بی بی کا کام ہے، تم پر پہلے ہی بہت ذمہ داریاں آ گئی ہیں۔ لیکن جب اس نے کہا کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے اور وہ اپنی خوشی سے کرتی ہے، تو پھر اسی کے کہنے پر ابا نے رحمت بی بی کو بھی ہٹا دیا۔ نور بانو ایک انتہائی صاف ستھری اور سلیقہ مند لڑکی تھی۔ اس کے آنے کے بعد سے تو میری بھی ہر چیز جگہ پر پہنچ چکی تھی، لیکن ایک چیز تھی جو جگہ بدل گئی تھی، اور وہ میرا دل تھا۔ میں کالج سے واپس لوٹتا تو میری نظریں خود بخود نور بانو کی تلاش میں یہاں وہاں بھٹکنے لگتی۔ کبھی میں چپکے اس کے پیچھے چھت پر پہنچ جاتا، تو کبھی باورچی خانے کے دروازے پر کوئی نہ کوئی کام بہانے سے کہہ دیتا یا پھر مدد کروانے کی کوشش کرتا، جبکہ میرا اصل مقصد اسے دیکھنا ہوتا۔ اسے دیکھے بغیر میرا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ وہ اتنی معصوم اور پیاری تھی کہ خود بخود میں اس کی محبت کا دم بھرنے لگا تھا۔ کچھ میری عمر کا بھی تقاضا تھا، میں 20 سال کا ہو رہا تھا۔ میرے اندر بھی جذبات تھے جو نور بانو کو دیکھ کر بے تاب ہونے لگے تھے۔ دل چاہتا تھا اب میری زندگی میں بھی نور بانو جیسی کوئی ہم سفر شامل ہو جائے۔ اس لیے میری نگاہیں خود بخود اس کی طرف بھٹکنے لگی تھیں۔ اماں بھی نور بانو کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے دوا بھی آسانی سے لے لیا کرتی تھی۔ ڈاکٹر اماں کے لیے جواب دے چکے تھے کیونکہ ان کا کینسر آخری سٹیج پر تھا، لیکن نور بانو کے آنے سے اماں کے چہرے پر تھوڑی سی خوشی نظر آنے لگی تھی۔ وہ بھی اماں کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتی تھی، اور اپنی اماں کو خوش دیکھ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اکثر میری اماں کہتی کہ میں مرنے سے پہلے تیری شادی دیکھنا چاہتی ہوں، اور یہ بات سن کر میں پہلے ہنس دیا کرتا تھا، لیکن اب میرا دل چاہتا تھا میں اماں سے کہوں کہ میری نور بانو سے شادی کروا دیں، لیکن میری اتنی ہمت نہیں تھی، کیونکہ ایک تو ابھی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، دوسرا نور بانو ہمارے گھر کی ملازمہ تھی۔ میں کیسے ایسی کوئی بھی بات کہہ سکتا تھا کہ جس سے میرے اماں ابا کو دکھ پہنچتا۔ مجھے نور بانو کی ذات میں دلچسپی ہو گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کے گھر والے کہاں ہیں، میرے ابا کو کہاں سے ملی، لیکن جب بھی میں اس سے کوئی بھی بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ خفا خفا سی نظر آتی، یعنی منہ سے منہ پھیر لیتی اور بس سرسری سی میری کسی بات کا جواب دے کر اپنی راہ لیتی۔ اس نے تو کبھی نظر بھر کر میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میرے جذبات کو تقویت ملتی، میں تھوڑا سا اس معاملے میں آگے بڑھ پاتا، اس کا لیا دیا سا انداز مجھے مزید تڑپا جاتا تھا۔ ایک دو دفعہ میں نے سرسری طور پر نور بانو کے بارے میں ابا سے جاننا چاہا تھا، لیکن ابا نے بھی کوئی خاص جواب نہیں دیا تھا، بلکہ الٹا مجھ سے میری پڑھائی کے بارے میں سوال جواب شروع کر دیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں خود ابا کے آگے سے بھاگ نکلا تھا۔ پھر اسی طرح سے مہینہ گزرا اور قدرت نے ہماری زندگی میں ایک ایسا غم لکھ دیا جس نے مجھے پوری طرح توڑ دیا۔ میری والدہ ایک رات اپنی تکلیفوں سے ہار کر اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ان کی آزمائشیں ختم ہو گئی تھیں۔ والدہ کے جانے پر ابا کی حالت بھی بہت بری تھی، اور میری بھی۔ ایسے میں نور بانو نے ہی سارا گھر سنبھالا تھا۔ وہ بالکل گھر کے فرد کی طرح ہر معاملہ دیکھ رہی تھی۔ مہمانوں کا آنا جانا، کھانا پینا، سب کچھ نور بانو کے ہاتھ میں تھا، اور اس نے بہت خوش اسلوبی سے سارے کام انجام دیے تھے۔ اماں کی موت کا غم اس کے چہرے پر بھی دکھائی دینے لگا تھا، کیونکہ وہ بھی اماں سے کافی زیادہ جڑ چکی تھی۔ ایک ہفتے تک مہمانوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور پھر جب گھر خالی ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ اب میری زندگی بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ اماں کے علاوہ اور میں زیادہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ اسے تو مجھے ہمیشہ ہی تھوڑا ڈر لگتا تھا، کیونکہ ابا سخت مزاج تھے، خاص کر مجھے لے کر وہ زیادہ سختی کرتے تھے کہ کہیں میں بگڑ نہ جاؤں۔ ایسے میں اماں ہی میرا واحد سہارا تھی جن سے میں اپنے دل کی ہر بات کہہ دیتا تھا۔ کچھ غلط بھی ہوتا تو اماں کو جھٹ سے بتا دیتا تھا۔ میں نے اماں کے جانے کے بعد نور بانو میں مزید دلچسپی لینی شروع کر دی۔
اماں کے انتقال کے بعد اس کے رویے میں بھی تھوڑی سی تبدیلی آئی تھی۔ وہ میری باتوں کا تھوڑا بہت جواب دے دیا کرتی تھی۔ شاید اسے میرے دکھ کا احساس تھا۔ مگر پھر ایک دن میں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ رات کے کسی پہر میں نے اپنے ابا کو نور بانو کے کمرے کے دروازے پر دیکھا تھا۔ ابا کا اتنی رات کو اس کے کمرے کے دروازے پر کیا کام تھا؟ مگر میں یہ بات کس سے پوچھتا؟ ابا کی شرافت کا میں خود گواہ تھا۔ میرے ابا ایک نیک انسان تھے، پھر وہ کیسے ایک جوان نوکرانی کے کمرے کے دروازے پر رات کے اس پہر موجود تھے؟ اس وقت تو میں خاموش ہو گیا، لیکن اگلے دن میں نے نور بانو سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے سوچا تھا کہ اسے اپنے جذبات سے آگاہ کروں گا اور پھر ابا سے شادی کے سلسلے میں بات کروں گا۔ ویسے بھی ہم دونوں مردوں کی موجودگی میں اس جوان لڑکی کی موجودگی پر کافی لوگ چمگوئیاں کر رہے تھے، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ اب میں اپنے اور نور بانو کے رشتے کو ایک نام دے دوں گا تاکہ اس کی ہمارے گھر میں موجودگی کا کوئی جواز بن سکے اور دنیا اس کے حوالے سے کچھ الٹی سیدھی باتیں نہ کرے۔ ایک دو رشتہ داروں نے تو دبے لفظوں میں ایسی بات بھی کہہ دی تھی کہ ان کے جانے کے بعد میں نے نور بانو کی آنکھوں میں آنسو جلملاتے دیکھے تھے۔ شاید اسے بہت زیادہ تکلیف پہنچی تھی کیونکہ بات اس کے کردار پر آ رہی تھی۔ پھر اسی شام وہ بار بار ابا سے تکرار کر رہی تھی کہ وہ واپس جانا چاہتی ہے، اس کا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ نور بانو کی بات سن کر میں نے طے کر لیا تھا کہ اب ہر حال میں اس سے بات کر کے رہوں گا، اور پھر اس دن موقع دیکھ کر میں نے اس سے کہا کہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ اتنا خفا کس بات پر ہے؟ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میری بات سنتے ہی نور بانو نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی، کچھ نہ کہیں، خاموش ہو جائیں۔ وہ باورچی خانے سے نکل کر جانے لگی تو میں نے بڑی بے باکی سے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا اور کہا کہ آج میں آپ کو اس طرح نہیں جانے دوں گا۔ آخر مجھے بتائیں کہ مجھ میں ایسی کون سی برائی آپ کو نظر آتی ہے کہ آپ مجھ سے صحیح طرح سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، اب مجھے مزید پریشان نہ کریں۔ جلد ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی، میرا یہاں رکنا مناسب نہیں ہے۔ میں نے نور بانو کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ میں یہی تو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح گھر میں رہیں گی تو آپ کو مشکل ہوگی، لیکن آپ اگر میرے ساتھ ایک رشتے میں بندھ جائیں تو پھر سب کے منہ بند ہو جائیں گے اور میں آپ کو ایک اچھی زندگی دوں گا۔ میری بات سن کر نور بانو کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ غصے سے مجھے دیکھ کر کہنے لگی، آپ کا شاید دماغ جگہ پر نہیں ہے، میں اس گھر کی ملازمہ ہوں، پھر آپ مجھ سے اس طرح کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا، میرے باپ نے مجھے سکھایا ہے کہ کوئی بھی انسان چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ اگر آپ مجبوری میں کام کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کا ایک اچھی زندگی پر حق نہیں ہے۔ میں خود ابا سے بات کروں گا اور ہماری شادی کے لیے انہیں راضی کروں گا، بس آپ ہاں کہہ دیں۔ نور بانو کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کی یہی ضد ہے تو پھر آج رات آپ میرے کمرے میں چھپ جائیں، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کیجیے گا کہ میرا اور آپ کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ نور بانو کی بات سن کر میں حیران رہ گیا کہ وہ مجھے اپنے کمرے میں چھپنے کا کیوں کہہ رہی ہے، لیکن رات کو 10 بجتے ہی اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ میں جو لاؤنج میں بیٹھا تھا مجھے اشارے سے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ پہلے تو میرا دل دھڑکا کہ کہیں وہ لڑکی مجھے کسی مصیبت میں نہ پھنسا دے۔ میں نے ایسے بہت سے قصے سن رکھے تھے کہ جب ملازمہ گھر کے جوان لڑکوں کو پھنسا کر پھر ان کے والدین کو بلیک میل کرتی تھی، بدنام کرنے کی دھمکی دے کر پیسے لوٹتی تھی، اور اگر میرے ابا کو پتہ چلتا کہ میں آدھی رات کو ملازمہ کے کمرے میں گیا تھا تو وہ میری جان لے لیتے۔ وہ عزت دار اور شریف آدمی تھے، ایسی بات کبھی گوارا نہ کرتے۔ لیکن پھر نور بانو کی محبت نے مجھے مجبور کیا اور میں خاموشی سے اس کے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے مجھے الماری کے اندر ایک طرف چھپا دیا، کہنے لگی، آپ کو اب خود سب کچھ پتا چل جائے گا۔
और फिर वो खामोशी से बिस्तर पर बैठ गई। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। आधा घंटा हो गया था। मेरा पसीने से बुरा हाल था। मुझे नूर बानो पर गुस्सा आने लगा कि बिना मकसद मुझे इतनी अजियत में रखा हुआ है। लेकिन इससे पहले कि मैं अलमारी से बाहर निकलता, उसके कमरे का दरवाजा बजा था और फिर अब्बा अंदर दाखिल हुए थे। रात के इस पहर अब्बा को नूर बानो के कमरे में देखकर मेरे होश उड़े थे। लेकिन मजीद मेरी जान जिस बात ने निकाली वो अब्बा का दरवाजे की कुंडी लगाना था, क्योंकि अब्बा ने अंदर आते ही दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी थी। मुझे लगा था कि मैं अगला सांस नहीं ले सकूंगा। मेरी नजर में मेरे अब्बा एक पाक दामन इज्जतदार आदमी थे। वो ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते थे। अब्बा नूरबानो के पास बिस्तर पर बैठ गए, उसका हाथ थाम लिया और मेरा सांस रुकने लगा। चार तरफ खामोशी थी और फिर इस खामोशी में अब्बा की आवाज गूंजी। वो आहिस्तगी से नूरबानो से कहने लगे, तुम दुनिया की बातों में आकर इस घर को छोड़ने के बारे में हरगिज भी ना सोचो। अगर तुम यहां से जाओगी तो फिर कहाँ रहोगी? मेरे अलावा तो तुम्हारा कोई भी नहीं है। अब्बा के हाथ नूरबानो के बालों पर थे। वो धीरे धीरे उसके बालों को अपनी उंगलियों में लपेट रहे थे और इस मंजर ने मेरे कदमों तले से जमीन खींच ली थी। अब्बा धीरे से कहने लगे, बानो, क्यों फिक्र करती हो? मैं तुम्हारे साथ हूं ना। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर अब तुम्हें किस बात का खौफ सता रहा है? दुनिया की फिक्र करना छोड़ दो। नूरबानो कहने लगी, लोग मुझे बदकिरदार कहते हैं, मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं और अब ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आप दुनिया को बता क्यों नहीं देते कि मैं कौन हूं? आपने इस घर में मुझे क्यों रखा हुआ है? और ये सुनकर अब्बा कहने लगे, मेरा बेटा जवान हो रहा है, मैं उसे क्या बताऊंगा? वो तो कभी इस बात पर यकीन नहीं करेगा और यकीन कर भी ले तो कभी कबूल नहीं कर सकेगा कि उसके बाप ने इस उम्र में एक जवान लड़की के साथ। हम मौलवी लोग तो वैसे भी बदनाम होते हैं, लोग हमें गलती समझते हैं। अगर मैं अपने बेटे को बताऊंगा कि मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक है तो वो भी मुझसे बदगुमान हो जाएगा और मैं इकलौते बेटे की नजरों में अपने लिए नफरत नहीं देखना चाहता। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा हूं, लेकिन ये बात मैंने तुम्हें पहले बता दी थी। नूरबानो बिल्कुल खामोश हो गई थी और मेरे अब्बा ने आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लिया था। इस मंजर ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया। मुझे अपने बाप से हरगिज भी ऐसी तवक्को नहीं थी कि मेरी माँ के मरते ही वो एक जवान नौकरानी के साथ। मुझे अब समझ आया कि अब्बा नूरबानो को घर क्यों लाए थे। वो तो उन्हें हर वक्त मुफ्त में मुयस्सर थी। अम्मा की बीमारी की वजह से शायद अब्बा उनसे तंग आ गए थे, इसीलिए अब्बा ने एक जवान लड़की से ताल्लुक बना लिया था और उसकी गरीबी का फायदा उठाकर उसे घर ले आए थे और अम्मा को मरते ही खुले आ उसके साथ ताल्लुक बना रहे थे। मुझे ये सोचकर घिन आ रही थी कि मेरे अब्बा ने इस उम्र में ये कैसे हरकत की। मेरे सामने तो वो बहुत ही अच्छा बनने का ड्रामा करते थे, लेकिन रात के अंधेरे में उनका ये रूप मेरे लिए बहुत भयानक था। इससे पहले कि वो अपनी कोई हद पार करते, मैंने अलमारी का दरवाजा खोल दिया था, क्योंकि मैं आगे का कोई और मंजर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे देखकर अब्बा एकदम हक्का बक्का रह गए थे। फिर गुस्से में कहने लगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने अब्बा से कहा, ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। मैं तो जवान हूं, आधी रात को एक मुलाजमा के कमरे में मौजूद हो सकता हूं, लेकिन आप इस उम्र में यहाँ क्या कर रहे हैं? और नूर बानो के साथ आपका क्या रिश्ता है? अब्बा के चेहरे का रंग उतर गया था। अब्बा नूर बानो की तरफ देखने लगे थे, जो नजर चुरा गई थी। फिर उसने धीरे से कहा, आपका बेटा मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद था, इसीलिए मैंने उसे कमरे में बुला लिया, क्योंकि आपने मुझे कसम दी थी कि मैं ये बात आपके बेटे को ना बताऊं। इसलिए मैंने ये बात उसे नहीं बताई, लेकिन उसे ये जानने का मौका दिया
کہ وہ میرا اور آپ کا سچ جان لے۔ اس سے پہلے کہ ابا مجھ سے کوئی بات کہتے، میں غصے میں نور بانو کے کمرے سے نکل آیا تھا۔ میں نے خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ مجھے اپنی مرحوم ماں کی یاد ستا رہی تھی۔ ابا مستقل میرے کمرے کا دروازہ بجا رہے تھے۔ وہ بار بار مجھے آواز دے کر کہتے کہ دروازہ کھولو اور ایک بار میری بات سن لو، لیکن اب میرے پاس کہنے سننے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا، اپنا سامان اس میں بھر لیا۔ اب میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتا تھا، مجھے گھر چھوڑ کر جانا تھا۔ اور پھر جب سوٹ کیس تیار کر کے میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو ابا نے ایک زوردار تماچا میرے منہ پر مارا۔ کہنے لگے باپ سے بس اتنی ہی محبت تھی اور باپ کو اتنا ہی جانتے تھے کہ کچھ لفظ سن کر یہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیا تم جانتے بھی ہو کہ میرا اور نور بانو کا کیا رشتہ ہے؟ پہلے سارا سچ جان لو، تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے قبول ہوگا۔ ابا نور بانو کا ہاتھ پکڑ کر اسے میرے ہی کمرے میں لے آئے، مجھے بستر پر بٹھا کر خود سامنے بیٹھ گئے، اور پھر ابا نے جو کچھ مجھے بتایا وہ سن کر تو مجھ پر قیامت گزر گئی۔ ابا کہنے لگے تم جانتے ہو میں عربی پڑھاتا ہوں، نور بانو کو بھی میں بہت عرصہ پہلے عربی پڑھانے جاتا تھا، لیکن یہ بہت سالوں پرانی بات تھی۔ پھر کچھ مہینوں پہلے میرے پاس اچانک سے نور بانو کے والد کا فون آیا۔ ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، وہ بستر مرگ پر تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور اپنا دامن میرے آگے پھیلا کر مجھ سے کہنے لگے کہ میں نور بانو کا محافظ بن جاؤں۔ وہ بہت مجبوری میں مجھ سے یہ بات کہہ رہے تھے کیونکہ ان کی موت کا وقت قریب تھا۔ ان کے حالات بہت زیادہ خراب تھے اور ان کی زندگی میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا جس پر وہ اپنی اکلوتی بیٹی کے معاملے میں بھروسہ کر سکتے۔ انہوں نے خود اپنے منہ سے مجھے نور بانو کا رشتہ دیا، جسے میں نے صاف انکار کر دیا کیونکہ میں ایک ادھیڑ عمر مرد تھا، شادی شدہ تھا، جوان بیٹے کا باپ تھا۔ میں ایک 16-17 سال کی لڑکی سے شادی کیسے کر سکتا تھا؟ لیکن نور بانو کے والد کہنے لگے کہ آپ تو جانتے ہیں شرعی طور پر یہ کوئی گناہ نہیں بلکہ ایک سنت عمل ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ایک بے سہارا لڑکی کو سہارا دینے کی غرض سے نکاح کر رہے ہیں۔ اگر مجھے نور بانو کی حفاظت کا اندیشہ نہ ہوتا تو شاید میں یہ فیصلہ نہ کرتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میرے جاتے ہی کس طرح کے درندے نور بانو کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اکیلی جوان بچی ہے، میں اسے کس طرح چھوڑ کے چلا جاؤں؟ میرا تو دم بھی نہیں نکلتا۔ میں نے نور بانو کے والد سے کہا کہ میں کوئی اچھا اور نیک رشتہ ڈھونڈ کر ان کی بیٹی کی شادی کروا دوں گا، لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ مجھے مہلت دیتے۔ وہ کہنے لگے مجھے آپ کو اپنی بیٹی سونپنے میں کوئی اعتراض نہیں، مجھے خوشی ہوگی کہ اس کی شادی کیسے انسان سے ہوگی۔ نور بانو کے والد کے بار بار اصرار کرنے پر میں نے نور بانو کی رضامندی جاننی چاہی تو نور بانو اور اس کے والد میرے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، یہاں تک کہ انہیں تمہارے اور تمہاری ماں کے بارے میں بھی معلوم تھا۔ پھر بھی انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح خود مجھ سے کروایا اور اس نکاح کے تھوڑے ہی دیر بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ نور بانو بالکل بے سہارا ہو گئی، کرائے کا گھر تھا، اس لیے میں اس کے مختصر سامان کے ساتھ اسے کچھ دنوں بعد یہاں لے آیا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں تمہاری مرتی ہوئی ماں کے سامنے اپنی دوسری شادی کا اعتراف کرتا یا پھر جوان بیٹی کو بتاتا کہ میں نے اس سے چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کر لی۔ اس لیے مجبوراً میں نے نور بانو کو خاموشی سے ملازمہ کے طور پر اس گھر میں رہنے کے لیے رکھ لیا۔ اس نے بھی دل و جان سے تمہاری ماں کی خدمت کی اور تمہاری ماں آخری وقت میں نور بانو کی وجہ سے خوش رہی ہے، لیکن پھر وہ چلی گئی تو میں نے نور بانو کو اپنی بیوی کی جگہ دے دی۔
شرعی طور پر وہ میری بیوی تھی اور اس کا حق ادا کرنا میرا فرض تھا۔ بس اسی لیے میں نے نور بانو کے فرائض ادا کرنا شروع کر دیے اور اس کے ساتھ ازدواجی رشتے میں منسلک ہو گیا۔ نور بانو کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن میں یہ بات پھر بھی تمہیں نہیں بتا سکتا تھا۔ مجھے یہ خوف تھا کہ تم اس رشتے کو قبول نہیں کرو گے، بلکہ الٹا مجھے برا کہو گے، مجھ سے بدگمان ہو جاؤ گے اور نور بانو کے ساتھ تمہارا رویہ خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے میں نے اس جائز رشتے کو تم سے چھپایا۔ سارا سچ بتا کر ابا پوری طرح خاموش ہو گئے۔ کہنے لگے، اب تم جو چاہے فیصلہ کرو۔ اگر تم نور بانو کے اور میرے رشتے کو پسند نہیں کرو گے تو میں نور بانو کو واپس چھوڑ آؤں گا، لیکن یاد رکھنا میں نے یہ کام صرف نیک نیتی سے کیا تھا، اس میں میری کوئی ذاتی غرض شامل نہیں تھی۔ نور بانو بھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر اس سے پوچھا کہ کیا واقعی تم میرے ابا سے اس شادی پر خوش ہو؟ تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، آپ کے ابا نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب میں بالکل بے آسرا تھی۔ انہوں نے میرے والد کے کہنے پر مجھ سے شادی کی ہے اور میرے لیے آپ کے ابا بہت قابل عزت ہیں، اور پھر میں ان کے نکاح میں ہوں تو میرے لیے اس رشتے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ کے ابا نے مجھے قسم دی تھی کہ میں اپنے منہ سے کبھی آپ کو اس رشتے کے بارے میں نہیں بتاؤں گی، اسی لیے میں نے آپ کو کمرے میں چھپنے کا کہہ دیا، کیونکہ میں آپ کی نیت سے واقف ہو گئی تھی۔ آپ مجھ سے شادی کے خواہش مند تھے، میں آپ کو روکنا چاہتی تھی، اس لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ نور بانو نے ابا سے بھی معافی مانگی تھی کہ اس نے یہ حرکت کی اور میرے سامنے بھی وہ شرمندہ تھی۔ میں نے اپنے باپ پر نظر ڈالی جن کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ مجھے اچانک اپنے اوپر افسوس ہوا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے باپ کا کردار کیسا ہے۔ میں نے نہ صرف انہیں غلط سمجھا تھا بلکہ آج میری وجہ سے ان کا سر شرم سے جھکا ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ابا کو گلے سے لگایا اور انہیں شادی کی مبارکباد دی تو ابا حیران رہ گئے، میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے ابا سے کہا، آپ نے نکاح کیا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، پھر یہ تو ایک سنت طریقہ ہے کہ انسان اپنے سے چھوٹی عمر کی لڑکی سے بھی نکاح کر سکتا ہے۔ آپ کا مقصد نیک تھا اور میں آپ کا ہی بیٹا ہوں، اسی لیے یہ بات سمجھ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور آپ کو دنیا سے بھی اس تعلق کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ لوگ نور بانو کے کردار پر انگلیاں نہ اٹھائیں۔ آپ سب کے سامنے اس رشتے کو کھلے عام قبول کر لیں، کیونکہ نکاح کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، باقی پھر بعد میں دنیا جو چاہے کہتی رہے، مجھے اس بات سے اب کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے دل سے ابا اور نور بانو کے رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ میرے ابا کو بھی اماں کے چلے جانے کے بعد ایک ہم سفر کی ضرورت تھی اور نور بانو سے زیادہ اچھا شاید ہی کوئی ہم سفر انہیں مل سکتا تھا۔ رہی بات عمر کے فرق کی، تو جب ان دونوں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا تو پھر دنیا والوں کو اعتراض کرنے کا بھی کوئی حق نہیں بنتا تھا۔ آج میں نور بانو اور ابا ایک ہی گھر میں اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ رشتہ داروں نے وقتی طور پر باتیں بنائیں اور پھر سب کے منہ خود ہی بند ہوتے چلے گئے اور ہمارے گھر میں دوبارہ سے خوشیاں آ گئی تھیں۔ آج کے دور میں لوگوں نے شادی کے لیے الگ ہی معیار بنا لیے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی بالکل ایک برابر ہوں، لڑکا ہینڈسم ہو، لڑکی خوبصورت ہو تو ہی رشتہ ہوگا، تو ہی شادی ہوگی۔ اگر لڑکا بڑی عمر کا ہو، لڑکی چھوٹی عمر کی، یا لڑکی بڑی عمر کی ہو اور لڑکا چھوٹا ہو، تو لوگ عجیب نظروں سے ایسے جوڑوں کو دیکھتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، جبکہ ایسے جوڑوں کا مذاق بنانا نعوذ باللہ سنت کے مذاق بنانے جیسا ہے، جبکہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو یہ ایک سنت عمل ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں اس چیز کو نارمل کرنا چاہیے کہ ایک بڑی عمر کا مرد ایک چھوٹی لڑکی سے بھی شادی کر سکتا ہے اگر اس کی نیت نیک ہے، وہ سہارا دینا چاہتا ہے، وہ لڑکی کو تحفظ فراہم کر سکتا ہے۔
उस लड़की की हर ज़रूरत और ख्वाहिश को पूरी कर सकता है और वो दोनों बीवियों के दरमियान इंसाफ कर सकता है, तो भी दूसरी शादी में कोई ममानियत नहीं। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की सबकमोज़ कहानियाँ और सच्चे वाक़यात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।